بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں جو ہے وہ کولیگز ہیں، لیکن ان کے اختلافات اصل میں ہیں کیا، اور یہ کیوں اس طریقے سے اوپنلی انٹرویوز کے اندر ایک دوسرے کو اس طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو ہے وہ تھوڑا سا پرانا لگتا ہے، اور جب کسی پارٹی کے اندر دو ایک ہی سیٹ کے لیے امیدوار ہوں تو وہاں پر اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور نون لیگ کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ایک تو اسحاق ڈار اور دوسرا مفتاح اسماعیل۔ جو اسحاق ڈار ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا اکانومسٹ کوئی نہیں ہے، اور مفتاح اسماعیل جو ہے جو کہ کچھ مہینے تک ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں، اس دور کے اندر انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی، اور جب ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت زیادہ غیر تسلی بخش تھی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار کو لایا جائے گا۔ لیکن مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے مسلسل ان کے خلاف کمپین چلائی کہ اس کو ہٹایا جائے اور مجھے لایا جائے، اور یہ بھی مفتاح اسماعیل نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہونے کے باعث اسحاق ڈار کی پارٹی کے اندر اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ نون لیگ کے اندر ایسی آوازیں موجود ہیں جو کہ اس خاندانی سیاست کو رد کرتے ہیں، جو کہ اوپنلی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ظاہر مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یا ان کی سیاسی افیلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے نون لیگ سے کہ وہ چھوڑ کے کسی اور طرف نہیں جانا چاہتے۔ جو لیٹسٹ انٹرویو ہے مفتاح اسماعیل کا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار کو وزیر بننے کا شوق تھا، کہتے تھے دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا، میری پالیسیوں کو بھی غلط کہا گیا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، اور جس طریقے سے مجھے عہدے سے ہٹایا گیا، اپنی پارٹی سے مجھے شکوہ ضرور رہے گا۔ اسحاق ڈار کسی اور کو وزیر خزانہ کے عہدے پر نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ 6 مہینے تک میرے خلاف کمپین کرتے رہے، ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر دعویٰ کرتے تھے کہ ڈالر کو 180 روپے کا ہونا چاہیے اور پیٹرول بھی سستا کریں گے۔ وہ کہتے تھے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا، جبکہ میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے۔ تو دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے، اگر میں اپنی ذاتی رائے کی بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل پھر بھی اسحاق ڈار سے قابل بندہ ہے۔ جو اسحاق ڈار ہے یہ تو پورا کا پورا ایک اشتہاری ہے، کرمنل بندہ ہے۔ اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے نواز شریف کے خلاف عدالت میں، یا جب اس کو پکڑا گیا تھا، کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں، قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسہ کیسے جاتا رہا ہے، یہ اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ نواز شریف صاحب کے منشی تھے، اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنے منشی کو اکانومسٹ بنا دیا اور ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم مفتاح اسماعیل کو دیکھیں تو وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ ظاہر ہے جو ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک اچھا بزنس مین، اس کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی $1 ملین کی کمپنی وہ کس طریقے سے رن کرتے ہیں، تو اسی تجربے کو استعمال کر کے آپ ملک کے وزیر خزانہ کے عہدے پر بھی میرا خیال ہے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اسحاق ڈار کی ٹوٹل کوالیفیکیشن دیکھیں تو وہ مجھے لگتا ہے یہی ہے جو انہوں نے بتا دی ہے، کہ وہ نواز شریف کی جو بیٹی ہے اس کے سسر ہیں، یعنی نواز شریف کے سمدی ہیں۔ اور پاکستانی صحافت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کسی وجہ سے لفافہ کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑے ٹویٹس کرتے تھے کہ اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی۔ اسحاق ڈار واپس آیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار جب واپس آیا تو آرٹیفیشلی ڈالر کے ریٹس کو تھوڑا کم کیا گیا، 15-20 روپے کم ہو گئے، اور پروپیگنڈا شروع کیا گیا، دیکھیں جی اسحاق ڈار ابھی واپس آیا ہے تو یہ دیکھیں جی ملک کی حالت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF سے میں خود ہی دیکھ لوں گا جی، ٹینشن نہیں لینی آپ نے، اور اب انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے، انویسٹر یہاں سے چلا گیا ہے، یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں۔ ملک کے اندر آپ دیکھیں زرعی ملک ہے، لیکن جو ٹریکٹر بنانے والی کمپنیاں ہیں، مشہور کمپنیاں، وہ بند ہو رہی ہیں۔ یہ ایک زرعی ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس ملک میں فیکٹریز بند ہو رہی ہوں، جس ملک کے اندر کاروں کے پلانٹ بند ہو رہے ہوں، جس ملک کے اندر اتنی بے روزگاری ہو کہ 1667 نوکریوں کی اسامیوں کے لیے 30,000 سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان وہاں پہ پہنچ جائیں، اس ملک میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک بے روزگاری ہے۔ تو ان دو نام نہاد جو اکانومسٹ ہیں، ان کی یہ جو لڑائی ہے، اس سے فائدہ تو کسی کا نہیں ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون کا ہے، نہ ہی پاکستان کا فائدہ ہے، بلکہ یہ جتنا زیادہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اس طریقے کے انٹرویوز دیں گے، خود کو اتنا ہی زیادہ ایکسپوز کریں گے، کیونکہ کم سے کم جو وزیر خزانہ کی پوسٹ ہے یا اکانومی ہے، اس کے اوپر تو ایک پارٹی کا ایک نیریٹو ہونا چاہیے۔
جو ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ نون لیگ کے اندر 2 گروپس ہیں، تو یہ پریکٹیکلی اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔